رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امتن، تم بہترین امت ہو، تم بہتر ہو، اخرجت للناس، ان امتوں میں سے کہ جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئیں۔ پہلے بہت سی امتیں آئیں لیکن تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئیں۔ تأمرون بالمعروف، تمہارے بہتر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک نے خود ارشاد فرمائی کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برے کام سے روکتے ہو۔ تو یاد رکھیں، اگر ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بے شک ہم ہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو ہم میں یہ صفات ہونا ضروری ہے کہ جب ہم نیکی کا کام، نیکی کا حکم دیں اور برائی کو دیکھیں تو اسے روکنے کی ہم میں طاقت ہو، ہم برائی کو برائی سمجھیں۔ وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہودیوں میں سے مالک بن سیف اور کچھ ایسے افراد تھے کہ جنہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں، ہمارا دین تم سے افضل ہے۔ تو یہاں پر فرمایا، قرآن پاک کی آیت کا نزول ہوا اور فرمایا گیا کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہترین امت ہے۔ اس کے بہترین ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہ یہ نیکی کا حکم دیتی ہے، برائی سے روکتی ہے، اور یہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر یہ اہل کتاب والے بھی ایمان لاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ پہلے تو ایمان، پہلے وہ ساری چیزوں کا اقرار کرتے تھے، لیکن جب قرآن کا نزول ہوا، جب اسلام آیا، اس کے بعد منکر ہو گئے، تو یہ بعد میں بھی ایمان لاتے، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو مسلمان ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جیسے حضرت عبداللہ بن سلام، آپ کے ساتھی جتنے رفقا تھے، اسی طرح اور بھی لوگ ایسے تھے جو مسلمان ہو گئے، تو ان کے بارے میں فرمایا ان میں سے بعض مسلمان ہیں، سارے کے سارے وہ کافر نہیں۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، یہاں فاسق کا معنی کافر ہے، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ کافر ہیں۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے فریق جو ان کے ساتھ رہنے والے تھے ہمراہ، وہ سارے جب ایمان لائے تو انہیں بڑے بڑے جتنے عالم تھے یہود کے، وہ انہیں ڈرانا شروع ہو گئے، تکلیف دیں گے ہم تمہیں طرح طرح کی تکلیف دیں گے۔ تو قرآن پاک نے یہاں آیت کا نزول ہوا، فرمایا لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے سوائے زبان کی اذیت دینے کے۔ ہاں، تمہیں قیل و قال سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تم جتنا بھی کہیں ان سے ڈرو نہیں، بلکہ تم نے صرف جو ہے اپنے دین کو سلامت رکھنا ہے، یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو کیا ہوگا؟ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، وہ تم سے منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، آپ غزوہ بنو نذیر کو دیکھیں، غزوہ بنو قریظہ کو دیکھیں، غزوہ قینقاع کو دیکھیں، ہر جگہ ایسا ہی ہوا کہ انہیں منہ کی کھانی پڑی، اور یہ پھر جو ہے آئے تو لڑنے کے لیے تھے، لیکن اس کے بعد یہ منہ پلٹ کر جو ہے وہ بھاگے۔ اسی کا قرآن پاک نے بتایا کہ اگر وہ تم سے لڑیں گے یولوکم الادبار، تو وہ پیٹ پھیر کر تم سے بھاگ جائیں گے، ثم لا ینصرون، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت ذلیل و خوار ہوئے ہیں وہ ہمیشہ، ان پر ذلت جو ہے وہ مسلط کر دی گئی۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ ہیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کی رسی کے ساتھ، یا اگر وہ عزت سے رہیں گے تو یا تو ایمان لا کر عزت سے رہیں گے، وحبل من الناس، یا اگر سکون سے ہیں تو انہوں نے لوگوں کا سہارا لیا ہوا ہے۔ آپ یہود کو دیکھیں، کبھی بھی ان کی اپنی زمین جو ہے ان کے پاس نہیں ہے، قبضے کی زمین لے کر اب تک کام چلا رہے ہیں۔ اسی طرح طاقت ہونے کے بعد بھی ذلت اور خواری جو ہے ان پر جو ہے وہ مسلط کر دی گئی ہے۔ آج آپ دیکھیں فلسطین کی زمین لے کر ان کی ڈور کہاں پہ ہے، کبھی دوسرا، اسی لیے قرآن پاک نے فرمایا وحبل من الناس، کبھی لوگوں کی رسی سے جو ہے وہ یہ چلیں گے۔ تو امریکہ نے ساتھ دیا ہے، برطانیہ نے ساتھ دیا ہے، تو جو ہے وہ اسرائیل نے چھوٹی سی جو زمین لی ہے اس کا نام اس نے جھوٹ موٹ کر رکھ دیا اسرائیل۔ تو یاد رکھیں ان کی اپنی کوئی بھی جو ہے وہ زمین نہیں ہے، اور اسی طرح ساری زندگی ذلت کی اور خواری کی زندگی گزاریں گے، کیونکہ قرآن پاک نے یہ فرما دیا۔ ضربت علیہم الذلۃ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی،
اینما ثقفوا جہاں کہیں وہ ہیں الا بحبل من اللہ مگر یہ کہ جب اللہ کا ساتھ لیں اللہ مدد کرے ایمان لے آئیں تو وہ سکون سے رہیں گے، وحبل من الناس یا اللہ یا لوگوں کی رسی کے ساتھ، وباؤوا بغضب من اللہ اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، وضربت علیہم المسکنہ اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہودی جتنے بھی ہیں انتہائی حریص، انتہائی لالچی، انہیں کروڑ مل جائیں وہ عرب کے جو ہے وہ محتاج ہو جائیں گے، انہیں لاکھوں مل جائیں وہ کروڑوں کے محتاج ہوں گے، وہ اس سے بھی زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح اسی بات کا تذکرہ قرآن پاک نے فرمایا، آگے ارشاد فرمایا ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ ذلت و خواری ان پر کیوں ہیں، یہ کیوں ہر وقت جو ہے وہ مستحق وہ رہتے ہیں، فرمایا کہ یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، ناحق انبیاء کو شہید کرتے ہیں، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور ان کی ذلت و خواری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ یہ سرکش اور نافرمان تھے، اس وجہ سے ان پر جو ہے وہ ذلت مسلط کر دی گئی، محتاجی جو ہے مسلط کر دی گئی۔ لیسوا سواء، وہ سب برابر نہیں ہیں، من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو سیدھی راہ پر ہیں، جو سیدھے رستے پر ہیں، یتلون آیات اللہ، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے جو حواری ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، وہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو سیدھے رستے پر ہیں، یتلون آیات اللہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، آناء اللیل، رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں پر مراد تہجد کی جو ہے وہ نماز ہے کہ وہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو سیدھے رستے پر ہیں، وہ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ لوگ کیسے ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو سیدھے رستے پر ہیں، وہ اللہ پر اور روز آخرت قیامت کے دن پر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اچھائی کا نیکی کا حکم کرتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیک کام میں ایک دوسرے سے جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی نیک کام کوئی ہے تو اس میں انسان کو درس یہی ہے قرآن پاک کا کہ سبقت لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ فلاں بندہ نیک کام کر رہا ہے، حسد میں نہیں، بلکہ وہ بندہ نیکی کر رہا ہے، میں انشاءاللہ اس سے بھی بڑھ کر کروں گا۔ تو نیکوں کی یہاں پر صفات بیان کی، فرمایا کہ وہ نیک کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہیں، یہی لوگ جن کی یہ صفات بیان کی گئی وہ نیکوں میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کوئی بھی وہ نیک کام کریں گے، فَلَن يُكْفَرُوا، تو اس کے ثواب سے ہرگز محروم نہیں کیا جائے گا انہیں۔ یعنی یہ جو اہل کتاب ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو نیکی کا حکم کرتے ہیں، جو برائی سے روکتے ہیں، ان کے کاموں کا انہیں پورا اجر دیا جائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تبارک و تعالی متقین کو جاننے والا ہے، نیکوں پرہیزگاروں کو جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، کفار اپنے مال پر بہت زیادہ بھروسہ کیا کرتے تھے اور اپنی اولاد پر بہت زیادہ بھروسہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر اس بات کا رد کیا گیا کہ یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، جب برا وقت آ جائے گا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا تو یہ اولاد، یہ مال تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کے مال اور اولاد انہیں کچھ بھی نہیں بچا سکیں گے، ولا اولادہم، نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی طریقے سے بھی بچا نہیں سکیں گے۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، یہ جو کفار خرچ کرتے ہیں یا
وہ کتابی جو اپنے آپ کو کتابی کہتے ہیں لیکن ایمان نہیں لائے، قرآن پر ان کا ایمان نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے منکر ہوئے، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ جو دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال کیسی ہے؟ کمثل ریح، اس ہوا کی طرح ہے کہ جس فیہا سر، جس ہوا میں ٹھنڈک ہے، بہت زیادہ یخ ہوا جب کھیتی کو لگ جاتی ہے تو کھیتی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ کھیتیوں کو جتنی انسان نے محنت کی ہے، اگر بہت زیادہ یخ ہوا، ٹھنڈ ہوا لگ جائے اسے تو وہ برباد کر دیتی ہے اسے۔ فرمایا کہ فیہا سر، جس میں سخت ٹھنڈک ہو، اصابت حرث قوم، اور وہ سخت ہوا، سخت ٹھنڈی ہوا کس کو پہنچے؟ وہ ایسی قوم کی کھیتی پر پہنچ جائے۔ وہ قوم کیسی ہے؟ ظلموا انفسہم، کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ انہوں نے اسلام نہ لا کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لا کے اپنی جو ہے وہ اپنے آپ پر ظلم کیا۔ تو فرمایا فأہلکت، تو جب ایسی، اب یہ خرچ بھی کرتے ہیں اپنے علماء پر، اپنے دین کی ترویج پر جو ان کا باطل دین ہے، لیکن یہ دین، یہ ان کا خرچ کرنا بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ وہ اس طرح ہے کہ جیسے کوئی ٹھنڈی ہوا جیسے کھیتی کو ضائع کر دیتی ہے، ویسے ہی ان کا خرچ کرنا کسی بھی کام نہیں آئے گا۔ وما ظلمہم اللہ، اسی طرح فرمایا کہ ریاکار جو یہ چاہتا ہے کہ میں جو خرچ کر رہا ہوں دین کے لیے، اس کا ریاکار کسے کہتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو کام کرے۔ تو فرمایا کہ اس کا بھی خرچ کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسا بالکل بیکار، نہ اسے آخرت میں کوئی اجر ملے گا، نہ اس کی جو ہے وہ کوئی کامیابی اس طرح کی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کا بھی مال ایسے ہی ضائع ہو جاتا ہے، دین کو فائدہ دینے کے لیے اس کا مال نہیں ہے۔ وما ظلمہم اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، ہاں وہ خود اپنی جانوں پر جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، غیر مسلموں کو اپنا رازدار بالکل بھی نہ بناؤ۔ اس بات کی جو ہے وہ یہاں اس قرآن پاک نے منع فرمایا۔ ودوا لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کچھ بھی نہیں کریں گے، تم انہیں رازدار بناتے ہو۔ یہاں پر در حقیقت یہ بتایا گیا کہ بعض کافر، بعض اہل کتاب جو مثال کے طور پہ پڑوسی ہیں، ان سے بندہ پڑوسی ہونے کی بنا پر کچھ تعلقات رکھ لیتا ہے، لیکن قرآن پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ تم نے انہیں رازدار نہیں بنانا، اپنی راز کی باتیں انہیں نہیں بتانی۔ تم تو انہیں دوست بنانا چاہتے ہو، لیکن ان کے دل میں تمہارے لیے ذرہ برابر بھی کوئی محبت نہیں۔ لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری برائی میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ودوا ما عنتم، ان کی تو یہی چاہت ہے تمہیں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اور یہ جو ان کی چاہت ہے تمہیں نقصان پہنچانے کی، یہ ان کے منہ سے کئی بار ظاہر ہو چکی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کفار جو ہیں، ان کا جو بغض اور حسد ہے مسلمانوں کے لیے، وہ کئی بار ان کے منہ سے نکل چکا ہے۔ تو قرآن نے فرمایا کہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے کسی بھی صورت، ان کے منہوں سے کئی بار ان کی جو ہے وہ بات نکل چکی ہے۔ وما تخفی صدورہم، اور یہ تو منہ سے جو بات اسلام کے خلاف، تمہارے خلاف نکلتی ہے، جو سینے میں چھپائے بیٹھے ہیں، اکبر یہ اس سے بہت بڑھ کر ہے۔ جو تمہارے لیے ان کے دل میں نفرتیں ہیں وہ تم جان ہی نہیں سکتے، وہ تو جو صرف منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں وہ صرف ہم سمجھتے ہیں کہ اتنی نفرت رکھتے ہیں یہ ہم سے۔ تو لہذا غیر مسلموں کو رازدار بنانے سے جو ہے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے نشانیاں تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر دیں۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل والے ہو تو ان نشانیوں کو دیکھ کر، ان نشانیوں کو سن کر جو ہے وہ تم سیدھے رستے پر آ جاؤ گے۔ ہاں انتم اولائی، اب آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ سنتے ہو، اے ایمان والوں سنو، تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تمام
یعنی مسلمانوں کی صفات یہ ہے کہ تمام کتابوں پر مسلمان ایمان رکھتا ہے، جبکہ وہ ایسا نہیں کرتے۔ تم ان سے محبت تو کرتے ہو، تم ان سے دوستیاں کرنا چاہتے ہو، لیکن ایمان کے معاملے میں کتنا زیادہ جو ہے وہ تضاد ہے، ایمان کے معاملے میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ لہذا ایسے بندوں سے کہ جو اچھا ایک طرف تو یہ بات ہے کہ کفر کے جو کافر ہے اس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، لیکن یاد رکھیں ہمارے معاشرے میں کچھ بد عقیدہ بھی ہے۔ اگر آپ کو قرآن سے غلط معنی سمجھاتا ہے، اگر آپ کو احادیث طیبہ سنا کر غلط معنی سمجھاتا ہے، تو اس سے بھی دور رہنے کا حکم شریعت مطہرہ نے ہم تمام کو دیا۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملتے ہیں، جب تمہاری ان کے ساتھ بیٹھک ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے، ہم بھی ایمان والے ہیں بھائی، ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اس دور میں آپ دیکھیں گے جب ان سے کہیں گے آپ ہم بھی حضور کی تو عزت و تکریم بیان کرنے والے ہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر شان کی بات آئے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو حقیقی طور پر پہچاننے کی بات آئے گی تو وہ پھر جو ہے جب ہم سے الگ ہوئیں گے تو پھر قرآن پاک کیا ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، وہ انگلیاں چباتے ہیں۔ یعنی جب بندہ کسی کے پیچھے لگ جاتا ہے اور کسی کے در پہ ہوتا ہے اور چاہتا بہت کچھ ہے کر نہیں پاتا تو انگلیاں چباتا ہے۔ من الغیظ، غصے سے تم پر جو ہے جب سامنے ہوتے ہیں تو بہت میٹھے بنے رہتے ہیں، اور جب پیچھے ہوں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لانے والے نہیں اور ہم تو انہیں نقصان پہنچانے والے ہیں۔ قل موتوا بغیظکم، اے محبوب آپ انہیں فرمائیں موتوا بغیظکم، تم اپنے غصے کی آگ میں جل کر مر جاؤ۔ تم اگر جلتے ہو، تم مسلمانوں سے جلتے ہو تو جلتے رہو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالی دلوں کی بات کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے، تمہاری ترقی ہو گئی، تمہارے دین کا کام ہو گیا، تمہارے لیے آسانیاں پیدا ہو گئیں، دین تمہارا ترقی کر رہا ہے، تسؤہم، تو یہ جو اچھائی تمہارے دین میں ہوئی ہے، تمہیں کوئی آسانی پہنچی ہے، یہ انہیں بری لگے گی۔ تم تو ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ تم سے کوئی محبت نہیں کرتے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا، جب تمہیں کوئی برائی پہنچے گی، جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے گی، یفرحوا، وہ اس پر خوش ہوں گے، یفرحوا بها، وہ اس پر خوش ہوں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، لا یضرکم کیدہم شیئا، تو فرمایا کہ تمہیں ان کا مکر کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر اللہ کی رضا پر راضی رہو گے اور مشکلات آئیں اس پر بھی صبر کرتے رہو گے تو پھر ان کا مکر تمہیں کوئی جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ ان کے ہر عمل کو جاننے والا ہے، اللہ ان کے تمام عمل کو جو ہے وہ محیط ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ ان کے عمل کو جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ یہاں 12ویں رکوع کا اختتام ہوا، سورہ آل عمران کے 13ویں رکوع کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور یہ چوتھے پارے کا چوتھا رکوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ، وَإِذْ اور یاد کیجئے، غدوتا من اہلکا، جب آپ صبح سویرے نکلے، من اہلکا اپنے حجرہ اقدس سے۔ یہ ذکر کیا جا رہا ہے جنگ احد کا، کہ جب جنگ بدر میں، اس سے پہلے جنگ بدر ہوئی، اس میں بہت زیادہ نقصان کافروں کو ہوا، تو وہ چین سے نہیں بیٹھے، انہوں نے اس کا بدلہ لینے کی کوشش کی، بڑے بڑے لشکر تیار کیے، 3000 کا لشکر انہوں نے تیار کیا، اور وہ چل نکلے اپنا لشکر لے کر۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے لوگوں کو بلایا، اپنے جتنے صحابہ تھے، اور پہلی بار عبداللہ بن ابی کو بھی بلایا گیا مشورہ لینے کے لیے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، کیونکہ ابھی اس کی منافقت لوگوں پر ظاہر نہیں ہوئی تھی، ان سب کو بھی بلایا گیا اور مشورہ لیا گیا، اور پتہ لگ گیا کہ بھئی کفار جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے، جنگ کے ارادے سے آ رہے ہیں، اور وہ احد کے مقام پر آ کر ٹھہریں گے۔ مشورہ لیا گیا تو انصار، بعض صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا، تقریباً صحابہ انصار کے، وہ کہنے لگے کہ مدینہ منورہ میں ہی ہم رہتے ہیں، جب وہ احد کے مقام سے آگے بڑھیں گے تو ہم یہاں پر رہتے ہوئے جنگ کریں گے۔ لیکن بعض ایسے تھے، بعض صحابہ، نوجوان صحابہ،
جو جنگ بدر میں نہیں جا سکے تھے، تو ان کا مشورہ یہ تھا کہ ہم مدینے سے نکلتے ہیں اور جا کر لڑیں گے، ہم آگے مدینے سے آگے نکل کر لڑیں گے. اور یہی مشورہ عبداللہ بن ابی کا بھی تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی رائے یہی تھی کہ جو ہے مدینہ منورہ میں رہا جائے، ہم ان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں. لیکن جب مشورہ یہ دیا گیا بعض صحابہ علیہم الرضوان کی طرف سے، تو جب مشورہ دیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ اقدس میں گئے، ہتھیار زیب تن فرما لیا اور آپ باہر تشریف لائے. جب بعض صحابہ نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں ہیں تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، جیسا آپ بہتر سمجھتے ہیں ویسا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب عبداللہ بن ابی نے جب یہ سب دیکھا کہ میں نوجوان صحابہ کی بات مان لی گئی، وہ پہلے ہی منافقت والا انسان تھا لیکن اس نے موقع ڈھونڈا، اب اس نے کیا کیا، اس نے ذہن بنا لیا کہ میرے مشورے پر جو ہے وہ عمل نہیں کیا گیا. اس طرح سے مسلمانوں کا لشکر 1000 کا لشکر تھا اور اس میں کئی ساتھی اس کے بھی شامل تھے، عبداللہ بن ابی کے بھی. اب جنگ ہوئی اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لشکر لے کر نکلے، جب احد کے مقام پر پہنچے تو ایک چوٹی ایسی تھی، درہ تھا، پہاڑ کا درہ، جس کے جو ایسا تھا جہاں پر مسلمان رکے، پیچھے سے ایسا مقام تھا کہ دیکھنے سے لگتا تھا اور یہ اندیشہ تھا کہ کافر جو ہے وہاں سے آ کر حملہ ضرور کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز جو ہے وہاں پر وہ معین کر دیے. کہنے لگے، آپ نے فرمایا کہ تم سب نے یہیں پر رہنا ہے اور چاہے جنگ میں جیت ہو ہار ہو، کوئی سا بھی ایسا معاملہ ہو، تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو وہاں کر دیا. ابھی جنگ کا آغاز ہوا ہے اور جنگ ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آ گیا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ تیزی سے فتح کی طرف مسلمان بڑھے، ان کے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ جہنم واصل کر دیا. تو جب ایسا معاملہ دیکھا مسلمانوں نے، اور یہ سب ان ساری چیزوں کا کیونکہ ذہن میں عبداللہ بن ابی کے پہلے سے چل رہا تھا کہ ہم نے نقصان پہنچانا ہے، تو جیسے ہی جنگ شروع ہوئی وہ اپنے 300 بندے لے کر الگ ہو گیا کہ کسی طریقے سے میں بھی نقصان پہنچاؤں. لیکن اللہ اور اس کے کہنے پر مسلمانوں کے بھی 2 گروہ ڈاماڈول ہو گئے، وہ بھی جانے والے تھے اس طرف، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے دل کو جو ہے وہ منور کیا اور وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے. اس طرح ہوتے ہوتے مسلمان بالکل فتح کے قریب ہو گئے، مسلمانوں کو بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوئی. بعض مسلمان جو پچھلے درے پر تھے، جو پہاڑ کے ایک درے پر جنہیں 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا گیا تھا، وہ یہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان صرف جنگ کے اندر تک کا تھا، یعنی کامیابی جب ہو گئی تو اس کے بعد ہم آ جائیں، یہ حکم تھا. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم نے اس مقام سے ہلنا نہیں ہے، مطلب یہی تھا تا حکم ثانی تم نے ہلنا نہیں ہے جب تک حکم نہ دیا جائے. تو وہ حضرات یہ سمجھے کہ اب کیونکہ فتح حاصل ہو گئی ہے، سارے ہٹے، 50 میں سے 40 ہٹ گئے، 10 رہ گئے. کافروں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور ساروں نے پیچھے سے حملہ کر دیا. تو اس میں پھر مسلمانوں کو جو ہے وہ تکلیف ہوئی، بہت سارے مسلمان شہید ہوئے. اس بات کا ذکر یہاں پر قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب آپ یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے نکلے اپنے گھر سے، حجرہ اقدس سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آپ مسلمانوں کو بٹھا رہے تھے مورچوں کی، ان کی جگہوں، ان کے مورچوں پر انہیں بٹھا رہے تھے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے. اذ ہمت طائفتان منکم، جب ارادہ کیا تم میں سے 2 گروہوں نے، ان تفشلا، کہ وہ جو ہے وہ بھی پھسل جائیں، وہ نامردی کر جائیں. مطلب یہ ہے کہ جب عبداللہ بن ابی نکلا گروہ سے 300 کے لشکر کو لے کر، تو وہ گروہ جو مسلمان تھے، پختہ مسلمان تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب کیا ہماری 700 کی تعداد رہ گئی، اب تو ہمارا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ بھی ڈگمگائے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، ان پر کرم کیا. واللہ ولیہما، اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے، انہیں اللہ نے سنبھال لیا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنوں کو، مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم جو ہے وہ بے سر و سامان تھے. 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں اور 6 زرہیں تھیں مسلمانوں کے پاس.
لیکن کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل تھا اور شریعت مطہرہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو آپ کی تابعداری کی اول تاخیر، تو وہ تھوڑے سے لوگ جو ہے کافروں پر غالب آ گئے. اور یہاں سب کچھ ہونے کے بعد کیونکہ غلط فہمی ہو گئی اور اس جگہ سے ہٹ گئے، تو آپ دیکھیں حضور کے حکم کی فرما برداری امتیوں پر کتنی ضروری ہے. یہاں سب کچھ ہونے کے بعد وہ کچھ حاصل نہیں ہوا جو وہاں پر تھوڑی تعداد میں حاصل ہو گیا. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بے سر و سامان تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب اے مومنوں، جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے، آپ مسلمانوں سے کہہ رہے تھے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے؟ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کہ 3000 فرشتے اتریں اور تمہاری مدد کریں. کیا تمہیں یہ کافی نہیں؟ بلا، ہاں کیوں نہیں. ان تصبروا، اور پھر انعام پر انعام یہ ہو کہ اگر تم اس پر بھی صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ، اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے 3000 کے ذریعے سے مدد کی، تو اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5000 فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا. اور بدر میں یہی ہوا کہ مسلمان کیونکہ شروع سے صبر و تحمل والے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی کی، تو 5000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کی اور مسلمانوں کو فتح مبین جو ہے وہ نصیب ہوئی. مصومین جو فرشتے نشان والے ہوں گے، اور تفاسیر میں آیا وہ عمامہ پہنے ہوئے فرشتے تھے جن کے ذریعے سے مدد کی گئی. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے. اللہ نے مسلمانوں کو فتح کیوں عطا کی؟ تاکہ مسلمان خوش ہو جائیں. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل اطمینان پا جائیں، تمہارے دل قرار پا جائیں، تمہارے دل کو مطمئن اطمینانی جو ہے وہ مل جائے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف سے مدد ہے. جس کی جو مدد کی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد کی جاتی ہے. العزیز الحکیم، جو غالب ہے، غالب حکمت والا ہے. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ایسا کیوں ہوا کہ جو ہے مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافروں کو شکست ہوئی؟ اس لیے کہ کافروں کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کاٹ دے. لِيَقْطَعَ، تاکہ کاٹ دے، طرف کہتے ہیں ایک حصے کو، من الذین کفروا، کافروں کے ایک حصے کو. کافروں کے 70 بندے جو ہیں مارے گئے، 70 جو ہے وہ قیدی بنا لیے گئے. او یکبتہم، یا ایسا کیوں ہوا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ذلیل کرے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا. فینقلبوا خائبین، کہ نامراد پھر لوٹ جائیں. لیس لک من الامر شیء، یہ بات اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے معاملہ. جب کافر چلے گئے تو فرمایا کہ اللہ انہیں معاف فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا. بعض اس میں سے ایمان لے آئیں گے، بعض کفر کے ساتھ ہی دنیا سے جائیں گے. تو فرمایا لیس لک من الامر شیء، یہ بات تمہارے ہاتھ میں نہیں، یہ بات تمہارے ہاتھ میں نہیں. او یتوب علیہم، یا اللہ انہیں ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا. او یعذبہم، یا ایسا ہوگا اگر ایمان لائے بغیر، ایمان کے بغیر چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عذاب دے گا. فإنہم ظالمون، کہ وہ ظالم ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان پر جو ہے وہ عذاب فرمائے گا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشنے والا مہربان ہے. 13ویں رکوع کا اختتام ہوا، یہاں سے 14ویں رکوع کا آغاز ہوا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، سود کو دوگنا چوگنا کر کے نہ کھاؤ.
مال کو دوگنا چوگنا کر کے، سود کو دوگنا چوگنا کر کے نہ کھاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو۔ کیوں ڈرو؟ لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ سے ڈرو گے تو تقوی اختیار کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سود کا ایک درہم بھی جو ہے وہ حرام ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے کھانے والے پر، سود کے کھلانے والے پر، سود لکھنے والے پر، اس کے گواہوں پر، سب پر لعنت فرمائی، اور فرمایا آخر میں کہ لعنت میں یہ سب کے سب برابر ہیں۔ تو یاد رکھیں، آج ایسا نظام ہے کہ قرض دیا جاتا ہے کسی غریب کو، وہ اگر ڈیٹ پر، فکس ڈیٹ پر قرض نہ واپس کر سکے تو بجائے اس کے لیے آسانی کرنے کے اس کے مال کو جو پھر اور اس پر مال چڑھا دیا جاتا ہے، اب تم نے اتنا دینا ہے۔ اس تاریخ کو نہیں دے پایا تو اس کا ڈبل مال کر دیا جاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے غنی لوگوں کو آسانی کرنے کے لیے کہا ہے، دگنا چگنا مال کر کے جو ہے وہ مشکل پیدا کرنے کو نہیں کہا۔ سود کے لین دین میں 73 طرح کے جو ہے وہ گناہ ہیں، 73 طرح کے جو ہے بڑے چھوٹے گناہ ہیں۔ ان میں سے سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ سود کا لین دین کرنا ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ زنا کرنا ہے۔ آپ سوچیں، تصور کریں کہ کتنی بری چیز ہے، اور اس سے بچنا کتنا زیادہ امت کے لیے ضروری ہے۔ کوئی نام اسے کچھ بھی دے دے، کوئی نام اچھا نام لگا کر آپ کو قریب کرنا چاہے، لیکن یاد رکھیں اچھا مسلمان وہی ہے کہ جو ہر معاملے میں کسی اچھے مفتی صاحب سے جو ہے رجوع کر لیتا ہے۔ جہاں اسے شک لگتا ہے کسی معاملے میں، وہاں فوراً وہ معاملہ جا کے پہلے جو ہے کسی مفتی صاحب سے رجوع کر لے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کرے۔ آگے ارشاد فرمایا واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور اس آگ سے بچو جس آگ کو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے، اعدت تیار کیا گیا ہے جسے کافروں کے لیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ کیوں کرو؟ پھر ملے گا کیا انعام؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تم پر جو ہے وہ رحم کیا جائے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور جلدی کرو، دوڑو، سبقت لے جاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف، کہ اللہ تمہیں بخش دے، نیکیاں کر کے، نوافل پڑھ کے، صدقہ خیرات کر کے، کوئی بھی معاملہ نیکی والا ایسا کر کے اگر تم جلدی اس کے اپنے رب کی بخشش کی طرف جو ہے سبقت کر سکتے ہو تو کرو۔ وجنتن، اور جنت کی طرف سبقت لے جاؤ، بڑھو آگے۔ عرضها السماوات والارض، وہ جنت جس کی چوڑائی میں آسمان اور زمین ہے۔ نعمت کی طرف اشارہ کیا گیا اور نعمت کا بتایا کہ جنت کتنی بڑی ہے، کیونکہ تاکہ کفار بھی پڑھیں تو کفار کے بھی ذہن میں یہ بات ہے کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، کیونکہ کفار نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ آسمان سب سے بڑا دیکھا ہے، زمین سب سے بڑی دیکھی ہے۔ ساتوں آسمانوں کو ملا دیا جائے، ساتوں زمینوں کو ملا دیا جائے، جنت کی چوڑائی میں جو ہے یہ ساری کی چیزیں سما جائیں۔ اللہ کا ایسا انعام ہے جنت۔ تو جب چوڑائی کا یہ عالم ہے، لمبائی کا اس سے بھی زیادہ عالم ہوگا۔ فرمایا کہ جس کی چوڑائی میں آسمان اور زمین آ جائیں، اعدت للمتقین، وہ جنت تیار کی گئی ہے نیکوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ پھر آگے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، سراء کہتے ہیں خوشی میں، ضراء کہتے ہیں رنج کے معاملے میں، یعنی نیک متقین لوگ وہ ہیں، ایسا نہیں کہ جب آسانیاں ہیں ان پر پیسے بہت ہیں تب وہ خرچ کرتے ہیں، یا خوش ہیں مشکل کے معاملات آئیں تب وہ خرچ کرتے ہیں، بلکہ نیک لوگ وہ ہیں کہ جو رنج کا معاملہ ہو یا خوشی کا معاملہ ہو دونوں میں خرچ کرتے ہیں، پیسے ان کے پاس بہت ہوں یا پیسے تھوڑے ہوں وہ اس میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات بیان کی گئی۔ حدیث پاک میں آیا کہ خرچ کرو تم پر بھی خرچ کیا جائے گا، تو یہ ہر معاملے میں، ہر کیفیت میں خرچ کرنے کا کہا گیا۔ والکاظمین الغیظ، اور نیک متقین لوگ کون ہیں؟ غصے کو پی جانے والے۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر سے پیش آنے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اور نیک لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ نیکوں کو پسند فرماتا ہے۔ غصے کو پی جانے والے، یاد رکھیں یہ صفات جو ہے نا، وہ ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے عرض کی اس نے یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کرو۔ اس نے کہا دوبارہ نصیحت کریں، آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے کہا دوبارہ مجھے ارشاد فرمایا وصیت کریں اور سمجھائیں مجھے جو سمجھانا، آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو۔ تو پتہ لگا کہ غصے سے بچنا کتنا زیادہ اہم ہے۔ اسی طرح ایک اور شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، عرض کی مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جس پر میں عمل کرنے سے جو ہے جنت میرا ٹھکانہ ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غصہ نہ کیا کرو، وَلَكَ الْجَنَّةُ، تمہارے لیے جنت جو ہے تیار ہے۔ تو غصہ انسان کو بہت آگے لے جاتا ہے گناہوں میں، پھر انسان غصے میں جو کام کرتا ہے اسے خود ہوش نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ مسجد کے معاملات دیکھ لیں، ایک تو وہ چھوٹی عمر کے بچے ہیں کہ جو مثال کے طور پہ جن کو عقل بالکل نہیں ہے، فہم نہیں ہے، آپ انہیں چھوڑیں گے تو وہ پوری صف کا جو ہے وہ پوری صف میں چلنا جماعت کے وقت میں شروع ہو جائیں گے، کبھی بیٹھ جائیں گے۔ اس چھوٹی عمر کے بچے کو تو لانا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن ایسی عمر کے بچے ہیں، 9 سال کے ہیں، 8 سال کے ہیں، 10 سال کے ہیں، 12 سال کے ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، لیکن اگر وہ بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو خدا را انہیں سائیڈ میں کرنا ہے تو پیار سے کرنا ہے، وگرنہ آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کر دیا تو ممکن ہے کہ آپ نے دین کا نقصان کر دیا۔ دین سے پھر وہ ہمیشہ کے لیے بچہ، بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں دور ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ مسجد میں بات کر رہا ہے تو اچھا طریقہ بزرگان دین کا یہ ہے کہ قریب اس کو بلایا، بہت پیار سے اسے سمجھایا، ممکن ہے کہ ہمارے سمجھانے کا نتیجہ مل جائے گا۔ لیکن اگر مسجد کے تقدس کا بہت کوئی خیال کرتا ہے اور وہ چلا کر بولنے لگے تو اس نے تو تقدس کا خود خیال نہیں کیا۔ اسی طرح نصیحت کرنے والوں کو بھی جو ہے وہ درس دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ کے پاس جب ایک سید زادے آئے، سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے، آپ نے جیسے انداز بعضوں کا ہوتا ہے وہ ذلیل کر دیا کرتے ہیں، ویسا انداز بالکل نہیں تھا آپ کا۔ آپ نے کہا کہ کیا یہ مجھے تحفہ کر سکتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا سید صاحب نے کہا کہ کیوں نہیں، میں تو اعزاز سمجھوں گا۔ آپ نے فوراً انگوٹھی اتاری، دے دی، کہا کہ میں تو ساری جان نہ سارا مال آپ پر قربان کر سکتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے انگوٹھی لی، جب وہ چلے گئے سید زادے، آپ نے اس سونے میں اور سونا ملوا کر اس سے اچھا سا زیور بنا کر ان کے گھر بھیج دیا اور پیار سے انہیں سمجھایا، خط لکھ کر بھیج دیا کہ زیور اصل میں عورتوں کے لیے ہے، اور اچھی سی نصیحت، یہ تھا اچھا انداز۔ اسی طرح کوئی بندہ مثال کے طور پہ پینٹ شرٹ والے لباس میں آ جائے، داڑھی اس کی نہیں ہے، دین کی باتیں بہت کرتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی تم دین والے ہو تو داڑھی بھی رکھ لو، پینٹ شرٹ کیوں پہنے ہوئے ہو۔ اعلیٰ حضرت کے پاس جب ایسا کوئی شخص آیا تو اعلیٰ حضرت نے اسے، جب پتہ لگا سید زادے ہیں وہ، تو اعلیٰ حضرت نے اسے عزت والا، اکرام والا معاملہ بخشا، اوپر بٹھایا، ساتھ بٹھایا، اور ساتھ بٹھانے کے بعد آپ نے پھر آخر میں تلقین کی کہ جو آپ افسر کی بات تو مانتے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت نے بندے نے کہا کہ ہاں، افسر کی بات کون نہیں مانے گا، تو افسر کی بات جو کوئی لا کر دیتا ہوگا، پہنچاتا ہوگا، تو آپ یہ تو نہیں کہتے ہوں گے افسر کی بات ہے یا نہیں ہے، اس کی بات مانتے ہوں گے۔ اس نے کہا ہاں، تو فرمایا کہ میں آپ کے نانا جان کا فرمان آپ کو یہ سنا رہا ہوں۔ پھر آپ نے داڑھی کی تلقین کی، پھر آپ نے جو ہے لباس کی تلقین کی، تو یہ ایک اچھا انداز تھا کہ عزت دینے کے بعد اس شخص کو سمجھانا۔ غصہ چیزوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایک بزرگ کے سامنے ایک کنیز تھی، یہ بھی کتب میں واقع آیا۔ کنیز سیخ پر گوشت لگا کر گرم کر رہی تھی، ایک بچہ سامنے رینگ رہا تھا، جب وہ لے گئی گرم کر کے، جب لے جا رہی تھی تو وہ اس بچے پر سیخ گر گئی پوری کی پوری، اور وہ بچہ اسی وقت جو ہے ہلاک ہو گیا، انتقال کر گیا۔ بزرگ کو دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آیا، تو جو کنیز تھی، جو باندی تھی، اس نے آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، فرمایا نیک لوگوں کی صفات قرآن میں یہ لکھی ہوئی ہے، وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو بزرگ نے کہا میں نے غصہ پی لیا۔ اس نے فوراً پڑھا والعافین عن الناس، کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ بزرگ نے فرمایا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اس نے آگے کیا واللہ یحب المحسنین، وہ اللہ جو ہے نیکوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس نے بزرگ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں، کنیز تھی وہ، آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تو اس پر احسان بھی ساتھ ساتھ کیا۔ تو بزرگ ایسے ہوا کرتے تھے، اگر قرآن پاک کی آیت ان کے سامنے پڑھ دی جائے تو وہ پورا اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بالخصوص گھریلو معاملات میں، بالخصوص گیدرنگز میں، بالخصوص کسی کو سمجھانے کے معاملات میں غصے پر بہت زیادہ کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ،
اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کر جائیں، او ظلموا انفسہم، یا ظلم کر بیٹھیں اپنی جانوں پر، یہ متقین کی صفات ہو رہی ہے۔ پہلے تو وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، ذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنی گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا گناہوں کو کون بخشنے والا ہے؟ اللہ ہی کی ذات کی، اللہ ہی کی بارگاہ کی طرف آئیں گے تو وہ گناہوں کو بخشے گا۔ وَلَمْ يُصِرُّوا، نیکوں کی صفات بیان کی، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑے بھی نہیں رہتے ہیں، اصرار نہیں کرتے ہیں، بلکہ گناہوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، جن کی یہ صفات ہوں گی، یہی لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ رب کی بخشش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جو ہے وہ بخش دے گا۔ وجنات، اور ان کے لیے جنتیں ہیں۔ کیسی جنتیں؟ تجری من تحتها الانہار، جن باغات کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، اور نیک کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔ قد خلت من قبلکم سنن، تو تم سے پہلے بھی کئی طریقے جو ہے وہ گزر چکے، کئی لوگ آئے، کئی امتیں آئیں، ان کے طریقے گزر چکے۔ پہلے کیا کیا ہوا پہلی امتوں کے ساتھ، کیسے کیسے معاملات ہوئے۔ فسیروا فی الارض، سیرو کہتے ہیں تم سیر کرو زمین کی، دیکھو کیا کیا معاملات ہوئے۔ فانظروا، دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، جنہوں نے دین کو جھٹلایا، ان کی قبروں کا حال کیا ہے۔ وہ کتنے کر و فر سے رہا کرتے تھے، ان کے محلات تھے، وہ دین کا انکار کیا کرتے تھے، آج ویسے ہی ہیں جیسے عام لوگوں کی قبریں ہیں، ویسے ان کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کا برا حال ہے۔ ھذا بیان للناس، یہ قرآن بیان ہے لوگوں کے لیے، وہدا، اور ہدایت ہے، وموعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ولا تہینوا ولا تحزنوا، اور تم سستی نہ کرو، یہ مسلمانوں سے خطاب ہے۔ گو کہ یہ آیت جنگ احد کے بہت بعد میں نازل ہوئی، لیکن یہ گویا کہ یہ پیغام دے دیا گیا کہ مسلمانوں نے کبھی بھی جو ہے وہ سستی نہیں دکھانی ہے۔ ولا تحزنوا، تم نے غمگین نہیں ہونا، کرنا کیا ہے، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب آؤ گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم سخت تقوی اختیار کرو گے، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرتے ہوگے، تمہارا پہلے اللہ پر توکل ہوگا، بعد میں تم تعداد کو دیکھو گے، تو اللہ تمہیں ہی غالب کرے گا۔ ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، فقط مس القوم قرح مثلہ، تم یہ نہیں سوچو کہ جنگ احد میں تمہیں تکلیف پہنچ گئی، تم سے ڈبل تکلیف جنگ بدر میں انہیں پہنچی ہے۔ فقط مس القوم، تو تکلیف پہنچی ہے، قرح مثلہ، تمہاری مثل تم سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ انہیں پہنچی ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ کبھی شکست ہونا، کبھی مشکل ہونا، کبھی آسانی ہو جانا، کبھی فتح کا دے دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنوں کو بدلتا رہتا ہے، کبھی دن کسی کے ساتھ آسانی والے ہیں، کبھی دن کسی کے ساتھ مشکل والے ہیں۔ تو بندہ نیک وہی ہے کہ جو اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایسا اس لیے کیوں ہوا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی پہچان کرا دے۔ مشکلات کیوں آئیں مسلمانوں پر احد کے مقام پر؟ مشکل بھی آئی، پھر بھی مسلمان اس پر صبر کرتے رہے۔ کچھ لوگوں کو جو ہے وہ شہادت کا مرتبہ عطا ہو گیا، تو اس لیے یہ سارے کام ہوئے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس لیے کہ اللہ مومنوں کی پہچان کرا دے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تم میں سے بعض کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، اس لیے ایسی جو ہے کبھی کبھار آزمائش آ جاتی ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو نکھار دے۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے۔ آپ دیکھیں مشکلات آنے کے بعد بھی مسلمان اس پر راضی رہے، اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے فتوحات عطا کی، اور کافر وہ مرے بھی کٹے بھی تو وہ سارے جہنم کے حقدار ہوئے۔ اس لیے فرمایا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کافر ایسا اس لیے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟
وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی اللہ نے تمہارے جہاد کرنے والوں کو بھی جو ہے وہ نہیں ان کا امتحان لیا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہ صبر والوں کی آزمائش کی ہے۔ یعنی تم صرف یہ گمان نہیں کرو کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا نہ کبھی ہم پہ کوئی مشکل آئے گی، نہ کبھی ہم پر جو ہے وہ آزمائش آئے گی، بلکہ جو کلمہ پڑھ چکا ہے تو اس پر مشکلات آنی ہیں۔ کبھی آسانیاں بہت ہیں تو بھی شکر کرے، کبھی مشکل ہے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اسی طرح کوئی ناموس رسالت کی بات کرتا ہے، ختم نبوت کی بات کرتا ہے، تو یاد رکھیں اگر کوئی عالم دین ہے، کوئی مشکل اگر آ گئی تو یہ تو آنی ہے۔ جب مشکلات آ رہی ہیں تو اس پر بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم نبوت اور ناموس رسالت کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ تو یاد رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب کلمہ پڑھا ہے تو کبھی مشکل ہوں گی، کبھی آسانیاں ہوں گی، دونوں معاملات میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تم تو پہلے ہی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ یہ پہلے فرمایا جا رہا ہے کہ ان صحابہ علیہ الرضوان سے جب انہیں پتہ لگا بدر میں شامل ہونے والوں کو بہت بڑے درجات سے نوازا گیا ہے، بدر میں شامل ہونے والوں کو یہ درجے ملے ہیں، شہادت کا درجہ مل گیا، ایسی عزت و تکریم ہوئی، تو وہ بھی تمنا کرنے لگے، تو کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم تو پہلے ہی موت کی تمنا کیا کرتے تھے۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو اب وہ تمہیں نظر آئیں آنکھوں کے سامنے، یعنی اب تو ساری کی ساری چیزیں سامنے ہیں، اب بھاگنے کا نہیں، اب نہیں میدان چھوڑ کر نہیں جانا، بلکہ درس یہ دیا گیا کہ جب مشکل آئے، آزمائش آئے، تو اس میدان کو چھوڑ کر نہیں جانا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش پر جو ہے وہ صبر کرنا ہے، اسے امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اول تاخیر ہم نے جتنی بھی باتیں سنی انہیں یاد رکھنے، ان پر عمل کرنے، انہیں دوسروں تک بھی عینی پہنچانے کی ہم تمام کو توفیق عظیمہ عطا فرمائیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔